بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 12واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ قریش نے مسلمانوں پر جو سوشل بائیکاٹ مسلط کیا، جو 3 سال رہا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بہت مشکل وقت دیکھا، اور اس بائیکاٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مسلمان تھے بلکہ غیر مسلم جو بنو ہاشم اور بنو مطلب سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے۔ تو جب یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے 3 سال کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں بہت بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے تقریباً 6 ماہ بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا آخری وقت ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں ابو جہل پہلے سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ چچا، آپ میرے سامنے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تاکہ اس کو بنیاد بنا کے میں اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکوں، آپ کا مقدمہ لڑ سکوں۔ لیکن ابو جہل فوراً بولا اور اس نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے والد عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ تو وہ مسلسل آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ جناب ابو طالب کے آخری الفاظ یہی تھے کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں یقیناً آپ کے لیے استغفار کروں گا الا یہ کہ مجھے روک دیا جائے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یا ایک اور آیت بھی نازل ہوئی سورہ قصص میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی جو بدتمیزیاں تھیں، گستاخیاں تھیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قریش کا ایک سردار ہے، وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ایک صاحبزادی آپ کا سر دھوتی ہیں اور ساتھ میں رو بھی رہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں کہ اے بیٹی مت روو، یقیناً اللہ تمہارے والد کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی بدتمیزیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر جاتی ہیں، اور یہ ماہ رمضان کا ہے واقعہ، اور نبوت کا 10واں سال ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان الفاظ میں یاد فرماتے ہیں، آمنت بی حین کفر بی الناس
وصدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالها حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ ولدها وحرم ولد غیرها، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا جبکہ لوگوں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے صرف ان کے ہی بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی، دیگر زوجات سے، بیویوں سے مجھے اولاد نہیں دی۔ یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھے الفاظ میں یاد فرما رہے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ تشریف لائیں گی، ان کے پاس کھانا ہوگا، جب وہ آ جائیں تو اللہ کی طرف سے آپ انہیں سلام پہنچائیں، اللہ کا سلام پہنچائیں، اور انہیں یہ بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے جو خالص سونے کا ہے، اور اس میں کوئی شور شرابہ یا کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، ایک پرسکون اور اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو دونوں حادثے ہیں، جناب ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، یہ یکے بعد دیگرے دونوں حادثات ہوتے ہیں، دونوں واقعے ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مغموم ہوتے ہیں، اتنے حزین ہوتے ہیں کہ اس سال کو عام الحزن کہلایا جاتا ہے، یعنی غموں کا سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبوت کے 10ویں سال میں ہوتی ہے، ماہ رمضان میں، اور اس سے اگلے ماہ یعنی ماہ شوال میں، اسی سال نبوت کے 10ویں سال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا سے شادی کرتے ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ اپنے خامند حضرت سکران کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں، لیکن حبشہ میں ہی ان کے خامند حضرت سکران فوت ہو جاتے ہیں، آپ بیوہ ہو جاتی ہیں اور مکہ واپس آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی یہی ہے کہ حضرت خدیجہ فوت ہو چکی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوہ خاتون سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد شوال میں ہی، نبوت کے 10ویں سال میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ یعنی مکہ والوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت کا کام نہیں پھیل رہا اور مکہ والے جو ہیں مسلسل کفر کی اور انکار کی کیفیت میں ہیں اور مخالفت کی کیفیت میں ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید مکہ سے باہر اگر ہم اس پیغام کو لے جائیں، اور مکہ کے قریب اور سب سے بڑا جو شہر تھا مکہ کے بعد وہ طائف تھا، تو آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور پیدل ہی طائف روانہ ہو جاتے ہیں۔ طائف مکہ سے تقریباً 60 میل یا 90 کلومیٹر دور ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس وقت طائف پر 3 بھائیوں کی حکومت ہوتی ہے۔ 3 بھائی ہیں، ایک کا نام ہے مسعود، ایک کا نام ہے حبیب، اور ایک ہے عبد یا لیل۔ یہ تینوں طائف کے سردار ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ان تینوں کا جواب جو ہے بہت بدتمیزی پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلا کہتا ہے کہ اگر اللہ نے واقعی آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے پردے پھاڑ دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ کیا اللہ کو اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا آپ کے علاوہ کہ اسے نبی بناتا؟ تیسرے نے کہا کہ بھئی میں تو آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ بہت اہم شخصیت ہیں، آپ سے بات نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ تو اس طرح کہہ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف میں رہتے ہیں، طائف کی جو اہم شخصیات ہیں ان سب سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جواب میں نہ صرف یہ کہ سب انکار کرتے ہیں، بلکہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ فوراً ہمارے شہر سے نکل جائیں، اور جب آپ واپسی
اختیار کرتے ہیں طائف سے، تو طائف کے جو سردار ہیں اپنے غلاموں کو اور دیگر جو اوباش قسم کے لوگ ہیں انہیں آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں، خود آگے آ جاتے پتھر کھانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر لگتے ہیں کہ آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ طائف سے 2-3 میل تک آپ باہر آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، احد کا دن آپ پر بہت سخت گزرا، کیا کوئی ایسا دن بھی تھا جو احد سے بھی زیادہ سخت ہو آپ پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ طائف کا دن احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ جب ان لوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا، پتھر مارے، تو میں طائف سے نکلا اور دور تک چلتا گیا، یہاں تک کہ میں قرن المنازل پہنچ گیا۔ قرن المنازل وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو بطور میقات کے متعین فرمایا ہے، یعنی اس جگہ کو آپ کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام کے۔ اگر آپ حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں اور مشرق کی طرف سے آ رہے ہیں، جیسے پاکستان سے یا نجد سے لوگ جاتے ہیں، تو طائف میں یہ مقام ہے قرن الثعالب، اس کا پرانا نام ہے، موجودہ نام اس کا ہے قرن المنازل۔ تو وہاں پر میقات ہے، وہاں پر آپ کو احرام باندھنا ہے اور احرام کے کپڑوں میں آپ کو پھر مکہ میں جانا ہے اگر آپ کی نیت عمرہ کرنے کی ہے یا حج کرنے کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں قرن المنازل پہنچا تو میں نے اپنے اوپر ایک بادل دیکھا، سر اٹھا کے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ نیچے آیا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور اللہ یہ سلوک دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسلوں میں سے لوگ آئیں جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہوں، جو شرک نہ کرتے ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد طائف کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ طائف سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا فرمائی ہے، اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ آپ نے کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی کم طاقت، بے مائگی اور یہ جو لوگ میری بے عزتی کر رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف تجھی سے شکوہ کرتا ہوں۔ تو ارحم الراحمین ہے، اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے ساری دنیا میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو میرے ساتھ جو بھی سلوک کرتا ہے کرے، جس طرح کی بدزبانی کرتا ہے کرے، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ اگر تیرا غضب مجھ پر نازل نہیں ہوگا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ لوگ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں۔ ایک طویل دعا ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی سے اور تواضع سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے وادی نخلہ، وہاں پر آپ قیام کرتے ہیں اور غالباً فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جنوں کے ایک گروہ کا گزر ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خاموش کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی برکت والا کلام ہے، اس کو سنو، اور سارے مل کر وہ کلام سنتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سورہ احقاف میں بیان فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ سن چکے تو ایک دوسرے کو خبردار کرنے لگے، اور ایک دوسرے کو خبردار کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کے، اور رہنمائی کرتی ہے راہ حق کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہوا کہ جنات کا یہ گروہ آتا ہے اور پھر قرآن مجید کو غور سے سنتا ہے اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہے اور ان میں تبلیغ کرتا ہے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورتی سے سورہ احقاف میں بیان فرمایا ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ جن میں بھی ہے۔ اسی واقعے کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے سورہ جن میں، وہاں پر اگر آپ پڑھیں تو تفصیلی اس کا آپ کو ذکر ملے گا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم مکہ میں داخل کیسے ہوں، کیونکہ مکہ والے تو جان کے دشمن تھے، اور اس میں اب یہ بھی تھا کہ جب تک آپ کو کسی بہت ہی طاقتور قبیلے کی یا خاندان کی حمایت حاصل نہ ہو، آپ کو کوئی بھی قتل کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور مکہ کے کسی سردار سے یہ معاہدہ لیں کہ وہ ہماری حمایت کرے گا۔ تو وہ پہلے ایک سردار کے پاس جاتا ہے جس کا نام اخنس بن شریق ہے، اور یہ انکار کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے سردار کے پاس جاتے ہیں جن کا نام سہیل بن عمرو ہے، وہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ پھر تیسرے سردار کے پاس جاتے ہیں جن کا نام مطعم بن عدی ہے، وہ حامی بھرتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ آپ سب اپنا اپنا اسلحہ باندھ لیں۔ پھر وہ پیغام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مکہ میں داخل ہو جائیں، اور پھر وہ جاتا ہے خانہ کعبہ، اور جو قریش کے سردار وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، لہٰذا کوئی بھی ان سے تعارض نہ کرے، نہ کوئی ان سے بد کلامی کرے۔ تو ابو جہل جو ہے جا کے پوچھتا ہے کہ صرف یہ حمایت ہے یا تم اس کے دین پر بھی چل پڑے ہو؟ تو مطعم بن عدی کہتا ہے کہ نہیں، صرف حمایت ہے۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ آپ نے جس کی حمایت کی ہم بھی اس کی حمایت کریں گے۔ تو یہ ایک ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سخت مخالفت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں، اور کس قدر آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یعنی آپ اپنے شہر میں جہاں آپ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، آپ کے بچے ہوئے، وہیں آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے جب تک کوئی آپ کو پناہ نہ دے اور یہ وعدہ نہ کرے کہ آپ ہماری پناہ میں ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مطعم بن عدی کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے، آگے چل کے بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی اور غزوہ بدر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مطعم بن عدی کو اچھے الفاظ میں یاد کیا اور فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور آ کے یہ جو قیدی ہیں بدر کے ان کی سفارش کرتا تو اس کی سفارش کی وجہ سے میں ان سب قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسان مند تھے اس شخص کے جب کہ وہ ابھی کفر کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہی کوشش جاری رکھی کہ مکہ سے باہر تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ تو آپ نے جو زیادہ فوکس کیا ہے وہ
ان قبائل پر کیا ہے جو حج کے موقع پر آتے تھے تمام جزیرہ عرب سے، اور کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا مضبوط قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جائے، اپنے شہر لے جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک موقع فراہم ہو کہ آپ دین کی دعوت کھلے عام کر سکیں، اور ایک محفوظ مقام ہو آپ کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن قبائل کے پاس گئے اور ان قبائل کا کیا رد عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے حوالے سے، آپ کی دعوت کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔